بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت نے کشمیر آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، اسے مکمل طور پر کچلنے کے لیے بھارتی آئین کا آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر دیا ہے، جس کے تحت کشمیر اب بھارت کا مستقل علاقہ بن گیا ہے۔ بھارت اپنی ہی ایک تحریر کو ختم کر کے اپنی ایک بہت بڑی فتح مان رہا ہے۔ جب پاکستان کے ساتھ اس کی چھوٹی سی جڑپ فروری میں ہوئی تھی، اس وقت اسے پتہ چل گیا تھا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ پنگا لینا اسے مہنگا پڑ سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنی ہی آئین کی ایک تحریر کو ختم کر کے اپنے ملک کی بیوقوف عوام کو بیوقوف بنایا ہے۔ دوستو، 370 ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ اسپیشل سٹیٹس جو 35A میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا کوئی بھی باسی کشمیر میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، کشمیر کو اپنا نہیں کہہ سکتا۔ اس پر پوری دنیا کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے زیادہ سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ میں بہت سخت تقریریں کی ہیں، جس میں شیخ رشید نے تو سیدھا بھارت کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ نہ بھارت میں چڑیاں چہچہائیں گی نہ پھر گھاس اگے گی۔ دوستو، شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگوا کر پوری پارلیمنٹ کو ایک پیج پر متحد کر دیا ہے، اور فواد چودھری نے بھارت پر سینکشن لگانے کی بات کہی، جسے پاکستان کے وزیر اعظم نے مان لیا۔ پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ تمام طرح کے تجارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں اور ہندوستان کے ہائی کمشنر کو پاکستان سے نکال دیا ہے۔ دوستو، پاکستان ہندوستان کے ساتھ $10 بلین تک کی تجارت کرتا تھا، جس میں پاکستان ہندوستان کو سیمنٹ اور فریش فوڈز، ماربل اور اس طرح کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا۔ وہاں سے بھی پاکستان ہندوستان سے کروڈ آئل اور اس طرح کی چیزیں امپورٹ بھی کرتا تھا، لیکن پاکستان نے یہ تمام تجارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں اور بھارتی ہائی کمشنر کو پاکستان سے نکال دیا ہے۔ دوستو، بھارت کو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان نے کرتارپور کوریڈور مکمل طور پر کلوز کر دیا ہے۔ دوستو، بھارتی حکومت نے تو پہلے ہی کرتارپور کوریڈور کو نہیں مانا تھا، لیکن پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے ذریعے اور بھارتی سکھ عوام کے لیے ان کے دربار کا راستہ فراہم کیا، لیکن ایسا لگا کہ بھارتی سکھ بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ اگر بھارتی سکھ بھی اس سے خوش نہیں ہے اور بھارت کی آدھی سے زیادہ آرمی بھی سکھوں پر مشتمل ہے، تو ہمیں سکھوں کے لیے یہ سب کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے سکھوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ اپنے دربار کو ترقی دے سکیں، نہ کہ ہم ہندوستان کے سکھوں کا بھی ٹھیکہ اٹھائیں۔ اور ہمارے مطابق یہی ہونا چاہیے۔ ہم نے کرتارپور کوریڈور کو مکمل ختم کر دیا ہے اور اسے ختم ہی ہونا چاہیے۔ دوستو، بھارت کو سب سے بڑا نقصان اس تجارت سے یہ ہوا کہ وہ 70 سال سے جو پاکستان نے نہ کیا وہ آج کر ڈالا۔ دوستو، پاکستان نے ہندوستان کو پنک سالٹ کی تجارت بالکل ختم کر دی ہے۔ وہ پنک سالٹ جو پاکستان سے بھارت 57 پیسے فی کلو کے حساب سے خرید کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں $59 کا ایک پیکٹ بیچ رہا تھا۔ ایک پیکٹ میں تقریباً آدھا کلو پنک سالٹ رکھا جاتا ہے۔ دوستو، پنک سالٹ ایک بہت قیمتی سالٹ ہے جو ہم گھروں میں استعمال نہیں کرتے۔ پنک سالٹ انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا 5 اسٹار ہوٹل میں جو کھانا بنایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اس میں یہ پنک سالٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کھانے کی لذت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی عوام اور خاص عوام بھی اس پنک سالٹ کو استعمال نہیں کرتی۔ ہم یہ پنک سالٹ ایک معاہدے کے تحت ہندوستان کو تجارت میں دے رہے تھے، جو اب مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اسی پنک سالٹ سے بھارت اپنی انڈسٹری چلا رہا تھا۔ بھارت یہ سالٹ اسرائیل سمیت دنیا کے تمام ممالک کو فروخت کر کے $100 بلین تک کا منافع کما رہا تھا۔ اب وہ $100 بلین بھارت کے نقصان میں چلا گیا ہے۔ دوستو، دوسرا بڑا نقصان بھارت کو یہ ہوا، بھارت کے تمام راستے پاکستان نے بند کر دیے ہیں۔ بھارت پہلے بھی پاکستان کو ہر مہینے خط لکھا کرتا تھا کہ پاکستان بھارت کے تمام فضائی راستے کھول دے، لیکن پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے ذریعے وہ راستے کھول دیے تھے، لیکن آدھا مہینہ بھی نہ گزرا دوستو پاکستان نے وہ راستے تمام بند کر دیے۔ یہ راستے بند ہونے سے ہندوستان کی تمام ایئر لائنز پہلے ہی دیوالیہ ہو چکی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، تمام ایئر لائنز کے ورکر روزانہ کی تعداد میں ہندوستان کی ایئر لائنز کے خلاف احتجاج سراپا ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی تمام ایئر لائنز انہیں تنخواہ نہیں دے رہی کیونکہ وہ دیوالیہ ہو چکی ہیں اور اب ان کا کباڑہ نکلنے والا ہے۔ دوستو، اسی جذبے سے پاکستان چلتا رہے تو پاکستان کے ساتھ دنیا کے تمام ممالک کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے ساتھ ملیشیا، ترکی، چائنا، امریکہ اور برطانیہ مکمل طور پر کھڑے ہو گئے ہیں، اور یونائٹڈ نیشن بھی پاکستان کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور پاکستان اب بہت جلد سلامتی کونسل کا اجلاس بلا رہا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ چائنا، رشیا، امریکہ، فرانس اور برطانیہ غیر مشروط طریقے سے شامل ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے قرارداد کو پاس کر لیا تو کشمیر کا مستقبل حل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان پھر سیکنڈ آپشن کو استعمال کرے گا اور جہاد فی سبیل اللہ اور
اور नारे तकबीर के साथ हिंदुस्तान को ही फतह करने चल पड़ेगा। दोस्तों आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे तमाम दोस्तों के पास नहीं जा रही, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है, लेकिन आप साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।